الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. ہم لوگوں کی فکر اور ہم لوگوں کی سوچ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جانچی جائے، تولی جائے، پرکھی جائے تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہر بندے کے لیے، ہر فرد کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے، ایک ایسا مشعل راہ ہے کہ جس میں مکمل رہنمائی ہے، مکمل شعور ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے رہنا ہے. ایک آپ غریب ہیں، آپ کے پاس گزارے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کا قرضہ آپ کے سر پہ ہے، تو آپ نے کس طرح رہنا ہے؟ آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ اور آپ کا خیال کرنے والا ہر کوئی ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہر کوئی ہے، تو آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ اس میں بھی نمونہ ہے. آپ غریب ہیں، نادار ہیں، کئی دن کا فاقہ ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو صحیح گھر نہیں ہے. اس وقت میں آپ نے کیسے رہنا ہے؟ اور آپ بادشاہ ہیں اور آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے رہنا ہے؟ ہر چیز میں، ہر مرحلے میں آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، مکمل طریقے سے. تو ایک مرتبہ میں یہ واقعہ تقریباً ہر ربیع الاول کو سناتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے. ہر ربیع الاول میں یہ واقعہ کوشش کرتا ہوں ضرور سناؤں. آپ نے بھی ہو سکتا ہے سنا ہو تو تازہ کر لیں، اور نہیں سنا ہوا تو سن لیں. میں نے تو کئی دفعہ سنایا ہوا ہے، تو میں اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرتا ہوں اس واقعے سے. ہمارے اکابرین بزرگوں میں سے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا نام ایسا ہے کہ ان کا نام لینے سے انسان بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا. ایسے پیارے بزرگ ہیں، ایسے پیارے لوگ ہیں. دانیال، آپ ادھر میری طرف دیکھو یا نہیں بیٹھو، یا تم نیچے کام میں لگ جاؤ، کسی چیز میں لگ جاؤ، ایسے ہی نہیں کریں. تو حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب ان کے پاس ایک انگریز اور اس کی بیوی، یہ دو آئے اور انہوں نے اپنی ایک کہانی بیان کی. کہنے لگے حضرت ہم پہلے
ہندو مذہب پہ تھے. ہمیں کسی نے بت مت اور گوتم بدھا کے قصے سنائے اور ہمیں کہا کہ تم لا مذہب ہو, تمہارا کوئی خدا ہونا چاہیے, کوئی گاڈ ہونا چاہیے جس کو تم بلاؤ, جس کو تم پکارو, جس کو تم نام لیوا بنو. تمہارا تو کوئی مذہب نہیں تھا, کوئی دین نہیں تھا, کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں تھا. تو ہمیں کسی نے گوتم بدھا اور اس طرح کی چیزیں بتائیں. چنانچہ ہم نے نظر آنے والے خداؤں کو پوجنا شروع کر دیا کہ مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا, ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا. لیکن مذہب صرف خدا کے نظر آنے کا نام نہیں ہوتا, بلکہ مذہب تو ایک تھیوری ہے, مذہب ایک نظریے کا نام ہے. اس نظریے کو مذہب کہتے ہیں, اس نظریے کے مطابق چلنے کو دین کہتے ہیں. تو مذہب تو ایک طریقہ کار ہے. تو جب ہم نے ان کی تھیوریز کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں اس میں بے شمار جھول نظر آئے, بے شمار پریشانیاں نظر آئیں, بے شمار ایسی تکلیفیں نظر آئیں کہ انسان خود ہی اپنے دیوتا کی یوم پیدائش کو منا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیوتا کبھی پیدا ہوا تھا, اور جو کبھی پیدا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج ہے, اور جو محتاج ہے وہ کبھی خدا ہو نہیں سکتا. لیکن ہر چیز کی تحقیق اس کے مذہبی پیشواؤں سے ہوتی ہے. چنانچہ ان کے مذہبی پیشواؤں کے پاس ہم گئے, ان کے پاس حاضری لگوائی, ان سے کئی باتیں کی, پوچھے, سوالات کیے. تو ان میں سے بے شمار ایسے تھے جن کو اپنے مذہب کے نظریات کا بھی نہیں پتا تھا, اور ان میں بے شمار ایسے تھے کہ جن کو ان باتوں کے جوابات نہیں آتے تھے جو ہم نے ان سے کیے. چنانچہ پھر ہم نے عیسائیت کا مطالعہ کرنا شروع کیا. تو عیسائیت باقاعدہ ایک مذہب ہے, ایک دین ہے, اس کے نظریات ہیں, اس کی عبادات ہیں, اس کے طریقہ کار ہیں, اس میں رشتوں کے نبھانے کا طریقہ بتایا ہوا. ہندو مت میں تو رشتوں کے نبھانے کا طریقہ کار جو ہے سو ہے, لیکن ابھی جو مذہب نے رشتوں کے نبھانے کا طریقہ کار بنایا ہے وہ میاں اور بیوی کا ایک بنیادی جو رشتہ ہوتا ہے, جو انسان کے خاندانی نظام کو چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقہ کار کے اندر ہی بے شمار اشکالات ہیں. اس طریقہ کار کے اندر بھی کوئی بہت سی ایسی چیزیں جو فطرت سلیمہ اور صحیح عقل کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, بطور مثال ان کی پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, یعنی 40-50 سال پرانی کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اگنی کے ساتھ جلے گی, اس کے بعد اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اس لیے کہ شوہر اگر مر گیا تو شوہر کے مرنے کے بعد بیوی جو ہے وہ اکیلی رہے گی, وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. جب کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مر جائے, تاکہ جب شوہر کا دوسرا جنم ہوگا تو اس جنم کے ساتھ دوبارہ یہ زندہ ہوگی تو اس کی بیوی بنے گی. اس کے اندر بے وقوف قسم کا نظریہ. جس چیز سے تم کو ڈر لگتا ہے وہ تمہارا خدا ہے, یعنی آپ کو گوبر سے ڈر لگتا ہے تو وہ بھی آپ کا خدا ہو گیا, آپ کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے تو وہ بھی آپ کا خدا ہو گیا, آپ کو سانپ سے ڈر لگتا ہے تو وہ بھی آپ کا خدا ہو گیا. چنانچہ اس کو دودھ پلائیں گے آپ, تب آپ کا فلاں فلاں کام ہو جائے گا. یعنی ایسے نظریات ہیں جن نظریات کی کوئی بنیاد نہیں, ایسے نظریات ہیں جن نظریات کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. یہ باتیں ایسے میں وقت گزارے کے لیے نہیں بتا رہا, یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بہت سے نوجوانوں کو پریشان کر دیتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے اندر علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے دورہ حدیث کے اندر, تو ایک عیسائی پادری آیا اور عیسائی پادری نے آ کے مناظرے کا چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مناظرہ کرے. تو بہت سے اکابرین اس وقت موجود تھے. تو اکابرین ظاہر بات ہے اکابرین ہوتے ہیں, وہ کسی سے مقابلہ کرنے کے نہیں ٹھانتے. وہ کہتے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, جا اپنا کام کر, ہمیں تم سے بحث نہیں کرنی, جو تم کو سمجھ میں آتا ہے کرو, جو سمجھ میں نہیں آتا نہیں کرو. چلے ایک اور بات سناتا ہوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جو کہ اس بات کا منکر تھا. اس زمانے میں معتزلی ہوا کرتے تھے, اور جو معتزلی ہوتے تھے وہ اس نظریے, ان کے عقائد کچھ اور قسم کے تھے. فرقہ معتزلہ نے اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا سمجھ لیں طوفان برپا کیا تھا مسلمانوں کے خلاف, اہل سنت والجماعت کے خلاف. ایک ایسا طوفان کھڑا کیا تھا. بطور مثال خلق خدا کا نہ, قرآن مجید جو ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید مخلوق ہے. ٹھیک ہے,
حالانکہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی بہت سی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک قسم مخلوق ہے، جسے ہم مخلوق ہیں، جیسے فرشتے مخلوق ہیں، جسے ہوا مخلوق ہے. ایسے اللہ رب العزت کی پیدا کردہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو مخلوق نہیں ہوتی، جیسے کلام ہے، ٹھیک ہے، کلام کو مخلوق کا درجہ نہیں دیا جائے، کلام کو کلام کا درجہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے. ایسے صفات باری تعالیٰ ہیں، وہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی، وہ صفات ہیں، ٹھیک ہے. رحمان ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن آپ کے سامنے بات ایسے کریں گے کہ آپ پھنس جائیں گے، آپ کے سامنے بات ایسے کیجیے گی کہ آپ پھنس جائیں گے. بطور مثال میں آپ کو بتاؤں، صفت انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ سکے، کوئی چیز ایسی نہ مکان جڑ سکتا ہے، نہ محل جڑ سکتا ہے، نہ چہرہ جڑ سکتا ہے، نہ شکل جڑ سکتا ہے. تو صفت اللہ کے ساتھ جڑی ہے، جب صفت اللہ کے ساتھ جڑی ہے تو یہ اللہ کی شریک ہوگی، لہٰذا چلو جی سب کو مشرک بنا دیا. اس نوعیت کی چیزیں، میں اس چیز کی طرف تفصیل میں نہیں جاتا. تو ایسی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مخلوق سے ہٹ کے، لیکن چونکہ عام عوام ہے اس کو ایسی بات نہیں کی جاتی. لیکن چونکہ آج کل نظریاتی قسم کے لوگ اس طریقے سے ہیں کہ وہ اردو باتیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اندر بہت زور و شور سے مبتلا ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے فرقے وجود میں آ چکے ہیں جو اس نوعیت کی چیزیں کرتے ہیں کہ جی ہم کسی عالم، کسی مولوی، کسی مفتی کو نہیں مانتے، ہم تو بس اپنے مرضی سے کتاب اللہ کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق جو چیز سمجھ میں آئے گی اس کے مطابق چلیں گے، اس کے علاوہ نہیں. ایسے بہت سے سر پھیرے اور مجھ سے بھی ٹکرائے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. تو اس نے یہ چیلنج کیا اپنے زمانے کے اندر، اور بہت چرب لسان اور بہت تعبیر اس کی بڑی خطرناک تھی. تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات ایسے کرتے ہیں کہ مجمع کو قابو کر لیتے ہیں اور سامنے والا ایسا کر نہیں سکتا. تو ان میں معتزلہ میں سے ایک شخص تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العزت کا دیدار ممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ رب العزت کی زیارت کرنا یہ ممکن نہیں. بات بڑی مزیدار ہے، دلچسپ ہے. تو اور اس وقت کے کوئی بھی عالم دین اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو سب نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ تشریف لائیں، حضرت آپ اس سے مناظرہ کریں. جنید بغدادی کہنے لگے چلو جی چلتے ہیں، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کا ایک روب ہوتا تھا، سید الطائفہ تھے، ان کا ایک روب تھا، ایک مقام تھا. لوگ حضرت کی زیارت کر کے ایک نظر بھول جاتے تھے دنیا کو کہ حضرت کا چہرہ ہی اللہ کی یاد دلانے کے لیے کافی ہوتا تھا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی مسجد کے اندر ممبر پہ بیٹھے، معتزلی نے سامنے بیٹھا اور اس نے آ کے دلائل دینا شروع کیا، اور کافی دیر تک دلائل دیے. کتابوں میں لکھا 1.5 گھنٹہ، یعنی اندازے سے لکھا، گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. اس نے دلائل دیے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میاں آپ کے دلائل مکمل ہو گئے. عقلی دلائل ہوتے تھے، عقلی دلائل. وہ کون سے دلائل؟ میں آپ کو سنانا شروع کروں گا تو آپ کو تو ویسی نیند آ جائے گی، آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے. دنیا کے اندر عقول عاشرہ ہوتی ہیں. ابتدائی وجود میں 10 عقلیں پیدا ہوئی تھیں، ان 10 عقلوں کے اندر پھر اس نوعیت کا معاملہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت آدم کا تعلق ان 10 عقول سے تھا، وہ 12 ہوئی، اور پھر ایسے الٹی سیدھی باتیں ہیں منطق اور مناطق اور فلاسفہ کی. تو بہرحال وہ جنید بغدادی وہ اس نوعیت کے دلائل، ٹھیک ہے. یہ بتایا صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں رہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسے دلائل نہیں. وہ قرآن و حدیث اس طرح کی باتوں سے بحث کرتا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے. ہم بنیادی چیز بتا کے ایک طرف ہو جاتا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میاں یہ بتاؤ کہ کبھی کسی محال کی خواہش ہوئی ہے تمہیں؟ امر محال کی خواہش ہوتی ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہو گیا نا. کسی ناممکن چیز کی خواہش ہوئی ہے کبھی ہم؟ کیوں فیض بھائی کبھی دل کے میں گدی سے کھاتا تو کتنا مزہ آتا. کیوں بھی حافظ عبداللہ صاحب کبھی دل کے سر پھاڑ کے نا اندر سے دیکھوں یہ ہوتا کیا اس کے اندر. کبھی اس کی خواہش ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی خواہش ہوئی یار کاش کہ میرا منہ میرے پاؤں میں ہوتا کتنا مزہ آتا. کسی سمجھدار آدمی کو، کسی بیوقوف آدمی کو نہیں. ہمارے استاد جی تھے سر عبد القیوم، تو انہوں نے کہا کوئی سمجھدار آدمی ہے جو دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب ڈالو ہو تو پیے. ہمارے ساتھی تھا نوید، وہ کھڑا ہو میں بھی ہوں. وہ کیسے؟ ایک قطرہ گرا دوں گا پی لوں. شرارتی تھا.
سید نے کہا دیکھو میں نے کہا کوئی سمجھدار آدمی بیوقوفوں کو مخاطب نہیں کیا. تو پھر ہم اس کو کہتے تھے سمجھدار آدمی گزر رہا ہے، سمجھدار آدمی گزر رہا ہے. تو کیا ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ایسی خواہش کرتا ہے؟ سمجھ رہے ضرور نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو جی، تو یہ ایک عقل کا تقاضا ہے. انسان کو ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی ہے جو ممکن ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آصف بھائی بتائیں، جوان رہنے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں، یہ خواہش ہوتی ہے عورتوں کو کہ نہیں ہوتی؟ کیوں جی؟ مجھے کوئی تکلیف کوئی بیماری نہ ہو، یہ خواہش ہوتی ہے فیض بھائی؟ میں بس کروڑوں ہو میں دیتا جاؤں، لوگوں کو دیتا جاؤں، خواہش ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کا وجود ہے، جنت میں ہوگا اس کا وجود. اس کا وجود اللہ تعالیٰ دیں گے. ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش، جنت میں اس کا وجود ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کے سینے کے اندر کبھی ناممکن کی خواہش نہیں رکھی. ٹھیک ہے. وہ خواہش رکھی جو ممکن ہو، اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں رکھی. تو جنید بغدادی کہنے لگے امر محال کی خواہش ممکن ہے؟ اس نے کہا نہیں. وہ 10 عقول میں سے ایک عقل یہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، ان 10 میں سے ایک یہ. تو کہنے لگے اچھا سچ سوچ بتاؤ، اللہ کے دیدار کا دل چاہتا ہے؟ ہاں جی آپ بتاؤ. کیوں فیض بھائی؟ اللہ کے دیدار کا دل چاہتا ہے؟ بالکل چاہتا ہے. ایک مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں. آپ کو گئے ہٹ رہے لیکن بات بہت مزے کی ہے. جب انسان صبر کرتا ہے نا کسی معاملے کے اندر، کسی تکلیف کے اوپر، اس وقت اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتے ہیں جو عام حالات میں ممکن ہے بنے رسول. جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں، بزرگوں کی نظر سے ممکن نہیں، بڑی بڑی چیزوں سے ممکن نہیں ہوتا جو چیز انسان کو صبر سے ملتی ہے. سمجھ رہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کہتے ہیں میں خود صبر کرنے والے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. جس کے ساتھ پیغمبر بیٹھا ہو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. جس کے ساتھ وزیر اعظم بیٹھا ہو اس کو کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. صبر کرنے والے کو اللہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ. سمجھ رہے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بڑی چیزیں دیتے ہیں، ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ بعض لوگوں کو الفاظ ہی نہیں ملتے کہ وہ مجھے نعمت کیسے ملی. میں 2 نمونے کے طور پہ باتیں بتاتا ہوں. ہماری یہ ملیر کے علاقے میں ایک بچی نے کچھ عرصہ پہلے کچھ بیانات سنے حضرت فیروز محمد صاحب دامت برکاتہم کے، کیونکہ میرے سامنے واقع، مجھ سے خود رابطے میں، پوری فیملی مجھ سے رابطے میں رہی. تو یہ بچی ڈاکٹر بن رہی تھی اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کا میڈیکل دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان کے ڈاکٹر دنیا کے دوسرے نمبر، پہلے نمبر پر انڈیا، دوسرے نمبر پر پاکستان. تو یہاں پیشنٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ 10 سال میں جتنے پیشنٹ دیکھتے ہیں یہاں آپ 2 مہینے میں دیکھ لیتے ہیں. تو ایکسپیرینس زیادہ ہے. تو یہاں کے ڈاکٹر دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں. چنانچہ وہ امریکہ سے پاکستان میں پڑھنے آئی تھی، ڈاکٹری پڑھنے آئی تھی، MBBS پر، اور ماڈرن ایسی کہ اس کے بعد شلوار قمیض تو تھی نہیں، پینٹ شرٹ پہننا اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے جانا اور یہ سب چیزیں، پردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پاکستان میں علماء مفتیان کرام سے دشمنی پکی تھی، یعنی پیدائشی دشمنی، گٹی لے کے پیدا ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. رمضان کی راتیں تھیں، رات 1-2 بجے، آپ کو پتا رمضان میں ہوٹلنگ ہوتی رات کے وقت، تو 2-3 بجے آئی اور اس کی کوئی رشتے دار تھی، وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے تھوڑا سا مذاق کرنا شروع کیا، ان کو طنز کرنا شروع کیا. طنز کرتے 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 کیا ہوا کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں کوئی جملہ تھا، وہ جملہ اس کو لگ گیا.
ایسا لگا ایسا لگا ایسا لگا. جو دنیا میں ایکسٹریم لیول پہ ہوتے ہیں نا، وہ دین میں جب آتے ہیں تب بھی ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں اگر ہمت کریں تو. سمجھ رہے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن اسلام تھے تو ایکسٹریم لیول پہ تھے. ابو سفیان کہنے لگے خالد دماغ صحیح ہے، دماغ صحیح، 60,000 ہے اور تم 30 لے کے جا رہے ہو. تو کہنے لگے خالد، ابو سفیان جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلتے تھے تو بڑے جوش و خروش سے ہوتے تھے، آج تمہارا جوش و خروش کدھر چلا گیا؟ میں نکل رہا ہوں، یہ تو ویسے مردار ہے. کوئی باتیں کی، بڑا زبردست مکالمہ. تو ابو سفیان کہنے لگے اچھا تو پھر ایسا کرو کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 تو لے کے جاؤ. کہنے لگے نہیں، 60 نہیں لے کے جاؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس لشکر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو 2 ہزار کے مقابلے میں. لیکن حضرت عبیدہ بن حارث کہنے لگے نہیں، جیسے ابو سفیان کہہ رہے ہیں ویسا کرو کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 لے کے جاؤ. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جب اسلام سے دور ہوتے ہیں تو ایکسٹریم لیول پہ ہوتے ہیں، اور جب اسلام کے قریب آتے ہیں تو پھر وہ بن جاتے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھ کے رشک کرتی ہے. اللہ اکبر. کیا ہے کہ پھر زندگی میں تبدیلی آئی، ایسی تبدیلی آئی، ایسا مزاج کو تبدیل کیا. جس خاندان کی بچی تھی اس خاندان کے مزاج کیسے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن خاندانوں کی بچیاں رات بھر باہر گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ اور ماں باپ کو پرواہ نہیں، تو ان کی سوچ کیا ہوگی. اور ان کی بچی جب کٹر پردے میں آ جائے تو پھر اوہو کوہرام مچ گیا، طوفان مچ گیا. ایسی مخالفت تو انسان کو بعض باتیں چوٹ پہنچاتی ہیں. تو ایک مرتبہ 3-4 مہینے، خود بتایا کہ 3-4 مہینے مجھے گزر چکے تھے، میں تنگ آ چکی تھی. دوستیں، سہیلیاں، استانیاں اور سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں. ماں باپ، بہن بھائی، ہر ایک مذاق اڑا. چاچو ماموں سب ڈاکٹر ہیں تو سب کہہ رہے ہیں تو کر کیا رہی ہے، تو کس چکر میں آ گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہنے لگے ایک دن میں نے کہا بس اب ختم، اب میں ان کو بند کے دکھاتی ہوں. یہ مجھے سمجھتے کیا، یہ سمجھتے ہیں میں دیندار بن کے بزدل ہو گیا، میں بند کے دکھاتی. اگلے دن میں نے ٹھان لی. اسی رات میں جب سوئی ہوں تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روزے کے اندر بلایا، روزے اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلایا. میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کچھ جملے فرمائے. مجھے صحیح سے جملے یاد نہیں ہے تو اس لیے نقل نہیں کرنا چاہتا. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیز ملتی ہے صبر سے ملتی، صبر کے بغیر نہیں ملتی. یہ ہمیں سب کچھ ملنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ایک اور واقعہ سنا. میرے سے تعلق میں ایک بچی ہیں اور ان کے ساتھ اسی نوعیت کے مسائل پریشانیاں. والدین بھی تکلیف، تیری شادی کیسی ہوگی، تیرا رشتہ کیسے ہوگا، تیری شکل ایسی ہے، تو کہاں حرکتوں میں ایسی، اوپر سے تو نے کپڑے کھلے پہننا شروع کر دیے، تو ایسی بن گئی ویسے بن گئی. یعنی اس قدر تکلیف کہ میں فون بند کر دیتا. بھائی آپ اتنا زیادہ روتے ہیں، میں ظاہر بات ہے میں سننا نہیں چاہتا. آپ مجھ سے بات کرنی تحمل سے بات کریں ورنہ لکھ کے بھیج دیں. بزرگوں نے منع کیا، ابھی خاتون ہے وہ اتنا زیادہ رو رہی ہے تو ظاہر بات ہے دل نام ہو جائے گا، ایسے لہجے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو پھر خط لکھا. مجھے تسلی ہو گئی. اللہ کیسے تسلی؟ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اور کچھ باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے جو میرے دل پہ ایسے گری جیسے برف ہوتی، اور ایسے جیسے نور کا وجدان میرے دل پر ہوتا ہے. باقی ان چیزوں کی تعبیر میرے پاس نہیں ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے، نہ میں بتا سکتی ہوں نہ میں سمجھا سکتی ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے جب انسان کسی معاملے میں صبر کرتا ہے، جب انسان ہمت سے رہتا ہے، جب صبر اور ہمت اور استقامت کو پکڑ کے رکھتے، اللہ اس رب العزت وہ چیزیں دیتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن.
جب انسان اپنا بنتا ہے بس پھر اللہ ایسے راستے کھولتے ہیں اس کے لیے، ایسے راستے کھولتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ راستہ کیسے کھلا اور کس طریقے سے، اس کے تصور میں نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ہمیں اللہ رب العزت بہت سی چیزوں میں دکھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ بھئی ہمارے یہ محل پچھلی گلی کے اندر کل 3 بجے ایک بچہ گھر سے باہر نکلا، 10-11 سال کا بچہ، 5، تلاش کر کر کے تھانے میں رپورٹ کروائی، رشتے داروں سب سے پوچھ کے پریشان، باپ صبح میرے پاس فجر میں آئے اور رو رو کے برا حال، اور اس قدر کہ بس ابھی کے ابھی گریں گے اور مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے وہی بات کی، میں نے کہا دیکھو یہ آپ یہ وظیفے کر رہے ہو، یہ وظیفے کر رہے ہو، یہ وظیفے کر رہے ہو، سیدھی سی بات آپ استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا الذین الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، راستہ اللہ کھولیں گے، آپ استغفار کرو، استغفار کرو۔ 7:45 پہ میں نے فون کیا، میں نے کہا جی کوئی اپڈیٹ ہے؟ کوئی نہیں، سب مرنے والے ہوئے تھے، اور 7:15 بجے فون آیا کہ بچہ مل گیا۔ کہ ناممکن چیز، ہر گلی ویڈیو کیمرہ سب دیکھ لیے، کچھ پتہ نہیں، اور 15 منٹ میں بچہ گھر آ گیا۔ کیا ہے کہ اللہ دکھاتے ہیں، اللہ دکھاتے ہیں کہ میرا وجود ہے، میری ذات ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اس دروازے سے آ گیا، اس دروازے سے آ گیا، پتہ نہیں چلا، ادھر دھیان نہیں گیا، ادھر یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ہمیں یہ سب ایسا لگتا ہے، لیکن اصل میں اللہ نے دکھایا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں دفعہ کرو یار، تو ایسا ہونا تھا، ہو گیا، یہ تو ایسا تھا۔ ہم کیونکہ وہ مانتے ہیں جو ہماری عقل میں آتی، جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر جو ایمان لے کے آتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ جو اپنے نفس کی مانتا ہے پھر اللہ راستہ نہیں دکھاتے، اللہ اس کے راستے بند کر۔ قل ما یأبأ بکم ربی لولا، کیا ہے آگے؟ لولا ان دعاؤکم یا دعاؤکم، لولا دعاؤکم، ٹھیک کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ قل ما یأبأ بکم رب، تمہارے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کو نہیں بلاؤ گے۔ صاف الفاظ میں اللہ نے کہا، تم اس کو نہیں پہچاننے کی کوشش کرو گے، اللہ بھی تمہیں الگ چھوڑ دیں گے پیسہ، دیں گے دولت، دیں گے شہرت، اور سب دیں گے۔ ایک شخص نے ایک ایسا گھنونا کام کیا، میں اس کا نام نہیں لے سکتا، یہ ایک ایسا گھنونا کام کیا قبرستان میں جا کے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو ایک بادشاہ کو خواب میں ایک فرشتہ نظر آیا، فرشتے نے کہا کہ فلاں آدمی قبرستان میں اس گناہ میں مبتلا ہے، مردے کے ساتھ، اس کو اپنا وزیر خاص بناؤ۔ اچھا، بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا؟ اتنے گھنونے کام میں اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اشارہ، میرے اس کو وزیر بناؤ۔ اللہ کا اشارہ تو ہم کیا کریں؟ ایک رات خواب آیا، دوسری رات خواب آیا، تیسری رات خواب آیا، پکا ہو گیا، دیکھا قبرستان میں دوبارہ وہی بندہ پکڑا گیا، اس کو لے کے دھیان رہے گا۔ تو 3 اپنی فوج نے پکڑ لی، لا کے وزیر بنا دیا، بڑے پریشان۔ کچھ عرصے میں ایسا ہمارے استاد جی مولانا روح الامین صاحب، انہوں نے واقعہ سنا، بڑی عجیب شخصیت ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے بادشاہ کی ملاقات ہوئی، اور کہنے لگے جی مجھے اس بات پہ بڑی پریشانی ہے۔ حضرت خضر کا واقعہ اللہ نے قرآن میں سنا ہے نا، بچے کو قتل کریں لیکن ٹھیک قتل کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کمی بات یہ ہے کہ جب اس شخص نے گناہ کیا تو اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق چھین لی۔ اب یہ شخص رہتا غریب تو کیا ہوتا؟ اس کو اپنے یہ پر ندامت ہوتی، اللہ سے مانگتا اللہ جی روٹی دے دے، اس کے ساتھ معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ یہ رہتا مسکین، یہ مسکین رہتا، چھوڑ دو مسکین رہتا تو اللہ سے دعا مانگتا، ساتھ معافی بھی مانگ لیتا۔ اللہ نے اس سے معافی کی توفیق چھیننی تھی،
چنانچہ اللہ نے کہہ دیا اس کو وزیر بناؤ. جب اس کے پاس پیسے کی فراوانی ہوگی تو اب یہ خوب عیاشی کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میرے گناہ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس گناہ پہ معافی نہیں مانگے گا. پھر اللہ اس کی وجہ سے اس کے ایمان کو سلب کریں گے اور پھر اس کو تباہ و برباد کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سہولت ہمیں مل گئی، ہم یہ سمجھتے ہیں میں ذہین ہوں، میں فطین ہوں، میں سمجھدار ہوں. یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. ہاں خوبصورتی کی شکل میں آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت مل رہی ہے، وہ اس کو سہولت سمجھ رہا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے نواز رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ نوازش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کی تباہی ہو رہی ہوتی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے. چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں. ہمارے ایک ساتھی طالب علم کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد جی سے کہا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آ جاؤ نا، ہم آپ کو گولی سے اڑائیں گے، ہم آپ کو گولی سے اڑائیں گے. میں کہ استاد جی نے کبھی پٹائی نہیں کی تھی، کہ جلدی سے ڈنڈا لاؤ. کہ میری اتنی پٹائی کی کہ حد نہیں. کہنے لگے وہ ڈنڈا مارتے پھر اوپر دیکھتے، ڈنڈا مارتے پھر اوپر دیکھتے، ڈنڈا مارتے پھر اوپر. ہم سب حیران کہ یہ کیا ہے کہ استاد جی نے کبھی کسی کو مارا نہیں، آج یہ کر کہہ رہے ہوں. اوپر دیکھتے ہیں پھر ڈنڈا مارتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں پھر ڈنڈا مارتے ہیں. کہنے لگے کہ جب ہم نے 25-30 ڈنڈے مارے، جہاں ڈنڈے مارے گوشت ووشت کالا ہو گیا، پھٹ گیا، اس کے بعد انہوں نے چھوڑا مجھے. تو جلدی سے وہ خود ہی اٹھایا اور لے کے بھاگے اسپتال. سب حیران پریشان. شام کو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے مجھے یہ جملہ بولا تھا نا تو اللہ کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہوا. میں نے جلدی سے روکنے کے لیے اللہ کا عذاب اس کے اوپر گر نہ جائے تو اس کی ہائی نکلوائی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی 2-4 ہائی سے بھی رک نہیں رہا تھا تو میں نے اور مارا اور مارتا گیا جب تک عذاب رک نہیں گیا. اس کی ہائی ایسی ہوئی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کتنا سخت بات بول دیا ہے، تیرے نزلیں نہیں ہے. اللہ رب العزت بندے کو ٹھیک دیتے ہیں. اللہ رب العزت بندے کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیر تھا اور اس نے گزرتے ہوئے بزرگ کو گالی دی تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اس کو تھپڑ مارو. اس نے تھپڑ نہیں مارا. کہا کیسے گالی دے؟ ٹھیک ہے دیتا رہے، اس کا اپنا ایمان ہے. تھوڑا سا آگے گئے تو کوئی پہاڑ تھا، اس سے پتھر لڑکا اور وہ پتھر لڑکتا وہ اس بندے کے اوپر سے گزرا کچلتے ہوئے چلا گیا. تو نے رکھ کے اپنے اس مرید کو تھپڑ مارا کہ تجھے بولا تھا نا اس کو تھپڑ مار دو ورنہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا. وہ تو نے تھپڑ نہیں مارا، دیکھ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو بعض مرتبہ اللہ رب العزت ہماری پکڑ نہیں فرماتے، کسی دوسرے طریقے سے پکڑ ہوتی ہے، کسی دوسرے انداز سے. کوئی جرم ایسا ہم کر جاتے ہیں، کوئی غلطی ہم ایسی کر جاتے ہیں کہ اللہ اس انداز سے پکڑ نہیں فرماتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم تو ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے اور اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتے، نادم نہیں ہوتے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات کر رہا تھا میں اس سے کافی دور چلا گیا ہوں لیکن یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا جو والد ہیں وہ میرے مال میں سے مال خود بخود لے لیتے ہیں، پیسے خود بخود نکال لیتے ہیں، نہ مجھ سے پوچھتے ہیں نہ بتاتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ، ان کو بتانا کہ میں نے آپ کی شکایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا. جب یہ پہنچے ہیں تو ان کے والد کے سینے پہ ایسا پتھر آیا کہ اس نے جا کے میری شکایت رسول اللہ سے کی. تو یہ کہانی منہ ہی منہ میں نہ بڑ بڑائے جو ہے یہ اولاد ایسی ہوتی ہے، اولاد کو ایسا ہونا چاہیے. دل ہی دل میں کہا
تو دل ہی دل میں، ہم تو ادیب لوگ نہیں ہیں نا، ہم نے تو جو بات جہاں سے سنی ہے، جو بات جہاں سے سنی ویسے ہی بول دیتے ہیں. تو جو شاعر ہوتے ہیں نا، شاعر ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ شعر جوڑ دیتے ہیں. ہم تو شاعر نہیں ہیں، شعر آتے نہیں. علامہ اقبال احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے تو باہر نکلے تو زبان گنگ تھی، زبان گنگ ہے، حرکت نہیں کر پا رہی. تو جلدی سے کوئلہ اٹھایا اور کوئلہ اٹھا کے لکھنا شروع. کوئلہ اٹھا کے لکھنا شروع کیا اور وہ نظم لکھی. نہ پوچھ ان خر کا پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے ویزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو ان کے باپ کے دل میں پتہ نہیں کیا گزری. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو جبریل آئے بیٹھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کے باپ نے دل ہی دل میں کچھ باتیں کہی ہیں، کچھ اشعار کہے ہیں. آپ اس سے کہیے کہ وہ اشعار جو اس کی کانوں نے نہیں سنے لیکن اللہ نے آسمان پہ بیٹھے ہوئے سن لیے ہیں، اس سے کہیے کہ وہ اشعار آپ کو سنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں تمہاری بات تو بعد میں سنوں گا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم نے دل ہی دل میں بولے تھے اور تمہارے کانوں نے نہیں سنے لیکن اللہ نے آسمان پہ کھڑے ہوئے آسمان پہ وہ اشعار تمہارے سن لی. کہنے لگا یا رسول اللہ، جب بھی آپ کو دیکھا ہے اسی وقت ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. پھر سنانے لگا وضوتک مولودا ومنتق یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلة ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تردت به دوني فعيني تحمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. یہ 8 اشعار مجھے 4-5 یاد ہیں. غزوتك مولود ومنتق يافعا، بیٹا تو چھوٹا تھا نا تو تیرے کھانے پینے، پہلے عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، بچوں کا دودھ باہر کی عورتیں پلایا کرتی تھی، تو تیرے دودھ کا انتظام کرتا تھا. جب تجھے نیند نہیں آتی تھی، چھوٹا بچہ دودھ پیے بغیر اس کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. غزوتک مولودا ومنتق یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل. ہمیں کیا پتا تھا تو بڑا ہو کے ہمیں تانے مارے گا، ہمیں کیا پتا تھا کہ تو اتنا ناتواں، تیرے ہاتھ اتنے کمزور، تیری انگلیاں اتنی کمزور، تجھے سانس لینا بھی نہیں آتا، تجھے دودھ پینا بھی نہیں آتا، تیرے منہ میں دانت نہیں، تیرے پیٹ میں آنت نہیں، لیکن تو بڑا ہو کے ہمارے سامنے کھڑا ہو کے اکڑ جائے گا کہ ہے ابا تو نے میرے لیے کیا کیا. کبھی اولاد ہوتی ہے جو اپنے باپ سے پوچھے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. جو اتنا تو بڑا ہوا ہے، ڈنڈے کھا کے بڑا ہوا ہے، ہوا کھا کے بڑا ہوا ہے. وہ سمجھ نہیں سکتی ماں باپ کا درد جب تک اس کو خود وہ درد لگے نہیں. میں مسئلہ بتاتا تھا کرسی پہ نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے، جو عام مسئلہ ہے وہ بتاتا تھا، کتابوں میں جو لکھا ہوا وہی بتاتا تھا. کیا ہوا، ہم یہاں پہ ہمارے کچھ ساتھی تھے، ان کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنا شروع ہوا تو اس سے میرے گھٹنے میں درد ہوئی، ایسی خطرناک درد ہوئی کہ میں سجدہ نہیں کر پا رہا تھا. میں نے زبردستی نماز پڑھانی تھی، لوگوں کو بتاتا کہ میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. خیر میں نے جو 2-3 دن کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی اور جو مجھے گھٹنے میں تکلیف اور سجدہ کرنے میں درد ہوا، اس کے بعد اب جو میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا مسئلہ بتاتا ہوں نا، میں اندر سے پورا ہل رہا ہوتا ہوں. یا یہ بندہ، اس کو کیسے کہوں کہ اس کا کتنا دل جلے گا، اس کا کتنا دل دکھے گا. بعض مسائل انسان بتاتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ خود اندر سے
وہ تو ظاہر آنسو سے رو رہا ہے، یہ اندر سے کڑن ہو رہی ہوتی، یہ ایسا ہوا کیوں، ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے. جیسے کسی کا بچہ فوت ہو جائے نا تو اندر سے ایک 50 وسوسے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تکلیف ہو رہی، کڑن ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہ ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا. تو بعض چیزیں بتاتے وقت تو اس کے بعد جو مجھے کڑن ہوتی ہے وہ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسی کڑن ہے، وہ کیسا درد ہے. آپ جا کے دروازہ کھولیں. تو کیا ہے کہ اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ بھئی کسی کو کرسی پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ بتانا کتنا درد والا ہوتا ہے. تو جب تک ہم خود نہیں اس چیز میں مبتلا ہوتے ہم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. ہم اپنے والدین کے سامنے کبھی اونچا بول گئے، ہم اپنے والدین کو کبھی اگنور کر گئے، ہم اپنے والدین کے سامنے کبھی بدتمیزی والی بات کر گئے، تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے. زمین آسمان ٹوٹ کے گر پڑے نا، اس درد کو نہیں بتا سکتے، اس درد کو نہیں سمجھا سکتے. جو جوان بیٹا ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بولتا ہے نا وہ عام بندہ تصور میں نہیں لا سکتا. لیکن یہ آج ہر گھر میں ہو رہا ہے. ہمارے دیندار لوگ کر رہے ہیں، ہمارے دیندار لوگ کر رہے ہیں، ہمارے سمجھدار لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. والدین کا درد کیا ہے اولاد نہیں سمجھ سکتی جب تو خود اس مرحلے پہ نہیں آتا. اور ایک بات یاد رکھنا ہے، ایک تجربہ ہے، روایت میں بھی آتا ہے لیکن اس روایت کی مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن تجربہ ہے کہ جو آج اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، کل اس کی اولاد اس کے سامنے لازمی کھڑا ہوتی ہے، ہو کے رہتی ہے. اللہ اس کا مزہ دنیا میں چکھاتے ہیں کیونکہ اس کا عذاب دنیا میں ہی سمجھے، آخرت میں جو اس کا عذاب سمجھ میں آ نہیں سکتا. اس کو لے کے جاؤ بھائی، اس کو لے کے جاؤ. شیطان بچوں کو پمپ کرتا ہے دین کی بات میں خلل ڈلے. جو یکسوئی سے سن سکتے ہیں وہ ویسے فائدہ ہو نہیں سکتا. تو لگا کہ بیٹا تیرے لیے یہ انتظام کیا، تعلو بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضافت. یہ تو عام حالات ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب تو بیمار ہوتا ہے، اذا لیلۃ ضافت بالسقم لم ابد لسقمک الا ساحرا اتململ. تو رات میں تو کبھی کبھی سو جاتا ہے لیکن ہم کبھی سو نہیں پاتے جب تو بیمار ہوتا ہے، جب تو تکلیف میں آتا ہے تو تیرے ماں باپ اس وقت سو نہیں پاتے ہیں. آج کی ینگ جنریشن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ یقین کریں میں بعض دفعہ نا ایسے دل میرا ٹوٹ جاتا ہے، آپ لوگ بھی کہتے ہیں آج میں کیا چیز لے کے بیٹھ گیا ہوں، دل ایسے ٹوٹ جاتا ہے نا. ایک نوجوان کو سمجھایا تو کہنے لگا کہ اس کو صحیح کرنا ہے. ہاں، ایک نوجوان کو سمجھایا کہ بھئی یہ کہتے وہ تو والدین تھے نا جنہوں نے اپنی اولاد کا، ہمارے والدین نے کیا خیال رکھا، تو پیدا ہوتا تجھے دفنا دیتے پھر صحیح تھا. آج تو اتنا بڑا ہو گیا، آج تو پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، تو پڑھ لکھ کے انجینئر بن رہا ہے، تیری ہر مہینے کی فیس مل رہی ہے، ہر مہینے دنیا کی ہر سہولت مل رہی ہے. میرے والدین نے کیا کیا؟ بیٹا تم پیدا ہوتے تجھے دفنا دیتے، پیدا ہوتے تمہیں جو ان کا وہ فرض تھا تو ان کا فرض تیرے اوپر پورا ہوا نا، تو تیرا بھی کوئی فرض نہیں بنتا. ان کا فرض تھا تو تیرا کوئی فرض نہیں. یہ آپ کا نظریہ، میرا نظریہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان کبھی یہ بات کرتا تھا لیکن آج کی صحافی دنیا نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ یہ مولوی صاحب آپ کا نظریہ ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں. استغفر اللہ. یعنی قرآن و حدیث میرا نظریہ ہے، آپ کا نظریہ نہیں ہے. جس نے یہ ٹھانی ہو کہ میں اپنی سرشت کے اندر بدلنا نہیں ہے، میں سچا ہوں. دوستو ہمارے مزاجوں میں بن گیا، ہمیں تھوڑا سا اختیار ملتے ہم خدا بن جاتے ہیں. کیا دیندار کیا بے دین، تباہی مچھی ہوئی ہے. مجھے چھوٹا سا اختیار ملا میں وہاں خدا بن جاؤں گا. کسی نے مجھے استاد بنا لیا، اب اس کی خیر نہیں، اب میں اس کو پورا نچوڑوں گا ایسے کر کے، پوری اس کی پتی وتی سب نکالنی ہے میں نے. کیوں؟ اس نے مجھے استاد بنا لیا، وہ میرا شاگرد ہو گیا. اب جب میرا شاگرد، اب اس کی نہ عزت کی خیر ہے، نہ اس کے نام کی خیر، نہ اس کے آرام کی خیر، کوئی خیر.
جس کو بڑا بناؤ خدا بن رہا ہے. تھوڑا سا اختیار بچوں کو مل گیا وہ خدا بن جاتا ہے, تھوڑا سا اختیار اس کو مل گیا وہ خدا بن جاتا ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں. اور آخری جو جملہ بولا بڑا خوبصورت, اگر کیا جائے تو شاید آدھا گھنٹہ اسی پہ بات نکل جائے, میں بس زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو آخر میں کہنے لگا کہ ارے میرا بیٹا, تو نے تو وہ سلوک کیا ہے کہ اگر کوئی میرا ہمسایہ بھی ہوتا نا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے سلوک نہ کرتا. فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجَوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُوا. تو میرا بیٹا, ہمسائے کو بھی ہم جب کھانے کی پلیٹ دے تو وہ بھی ہمیں پلیٹ دے دیتا ہے, لیکن تو مجھ سے تو پراتے لیتا جا رہا ہے, اور میں نے اگر ایک نوالا اٹھا لیا تو تو اس کے اوپر بخیل ہو رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال. علیہ بمال دون مالک تبخلوا. جو میرا مال تھا وہ تو کھاتے وقت تو نے کہا کہ میرا حق ہے, اور آج جب میں لے رہا ہوں تو کہتے ہیں میرا کیوں لیتے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان پکڑا, تمہیں دفع ہو جاؤ, انت و مالک لابیک, تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب تیرے باپ کا ہے, اسی کے سامنے اکڑتا ہے, اسی کے سامنے. تو میں بات کرتے کرتے وہ آیا ہندوؤں پر, ہندوؤں سے آگے نکل گیا. آپ بھی کہیں گے کدھر چلا گیا. کہنے لگے جی ہم نے, تو میں سنا رہا تھا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جی سوال کرو, کہ یہ بتاؤ اوپر افضل ہوتا ہے یا نیچے افضل ہوتا ہے؟ کیونکہ اوپر اللہ ہے نیچے بندہ ہے, تو بتاؤ اوپر افضل یا نیچے افضل؟ کہ آپ پوری بات کرو, مجھے جو سوال کرنا چاہتے ہو اس کی بات پوری کرو. تو نے کہا ہاں میں یہی کہنا چاہوں, اوپر اللہ ہے, اللہ افضل ہے, بندہ نیچے ہے, بندہ مفضول ہے, افضل سے کم تر ہے. تو چنانچہ جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوا, اور جو نیچے ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوا. چنانچہ حضرت عیسیٰ تمہارے نظریے کے مطابق افضل ہے کہ وہ اوپر ہے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں نیچے, لہذا وہ افضل ہوئے. کہنے لگے یہ جو تمہارا نظریہ یہ غلط ہے کہ ہر جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے, ہر وہ چیز جو اوپر ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے. چنانچہ پرندہ تیرے اوپر بیٹھا ہوگا, وہاں ایک شاخ تھی اس کے اوپر چڑیا بیٹھی تھی, کہ یہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے یہ افضل ہے یا تو افضل ہے؟ کہتا میں افضل ہوں. کہتا بھائی یہ تمہارا جو نظریہ جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل, جو نیچے ہوتا ہے وہ غیر افضل کم تر, یہ کیسے ٹھیک ہوا؟ ایسے دم دبا کے بھاگا وہاں سے, ایسے بھاگا وہاں سے. تو اللہ, تو کہنے لگے ہم نے عیسائیت کا مطالعہ کیا. جب عیسائیت کا مطالعہ کیا تو عیسائیت میں بھی ہمیں بے شمار جھول, بے شمار ایسی باتیں نظر آئیں کہ ہم نے ان باتوں کو ان کے پادریوں سے پوچھا تو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. تو پھر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اور قرآن پڑھتے پڑھتے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آئے. اب ہم نے چند لوگوں سے وہ سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب سے ان سوالوں کے جوابات لو, ان کے پاس ان سوالوں کے جوابات ہوں گے, آپ کو وہ دیں گے, آپ کو تسلی ہوگی. تو آپ ہمیں کوئی وقت دے دیں, ہم قریب میں ہوٹل لے لیتے ہیں, آپ جو وقت دیں گے ہم اس وقت میں آپ کے پاس آ جائے کریں گے, بیٹھ جائے کریں گے, اور آپ ہمیں ہمارے سوالوں کے جوابات دے دیے کریں. تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک. چنانچہ اب وہ پہنچے, وقت دیا, اور اس میں انہوں نے جو سب سے پہلے سوال کیا دین اسلام کے بارے میں, سوال یہ تھا کہ اللہ تعالی کون ہے, اللہ تعالی سے ملاقات کب اور کہاں ہو سکتی ہے. یہ سب سے پہلا سوال تھا, بقیہ سوال بعد میں. تو سب سے پہلا سوال کہ اللہ کون ہے, اور
اللہ سے ملاقات کب اور کہاں ہو سکتی ہے؟ کیسا سوال ہے؟ کیوں جی؟ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب سر جھکا کے بیٹھے رہے، پھر فرمانے لگے میں معذرت خواہ ہوں، میں نے اللہ سے ملاقات نہیں کی، اور نہ میں جانتا ہوں کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے۔ البتہ جس انسان نے ان کے بیٹے پاس بیٹھے، جیسے آپ کے بیٹے کونی لگا کے بیٹھے نا، 6 سال کے بیٹے مولانا سجاد نعمانی صاحب، جنہوں نے خود یہ واقعہ سنا ہے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کی گود میں، تو یہ بیٹا تو آپ کے سامنے پیدا ہوا ہے، آپ کے سامنے بڑا ہوا ہے، اس کی ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے لگے کہ لیکن جس شخصیت نے اللہ سے ملاقات کی ہے اور جس شخصیت نے اللہ کو دیکھا ہے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کو اتنا اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ جتنا میں اپنے اس بچے کو بھی نہیں جانتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو ان کی زندگی میں ایک ہیڈنگ کا درجہ رکھتی ہیں، ایک جو بنیادی نقطہ ہے اس کا درجہ رکھتی ہیں۔ اچھی ضرور پتہ اسلام کے متلاشی تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے بات کرنا شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہ سالاری، بات کرتے 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 فرماتے ہیں 12واں دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ بات چل رہی تھی۔ کہنے لگے کہ پردے میں ان کی اہلیہ بیٹھی تھی اور ان کی اہلیہ نے مجھے گود میں بٹھایا ہوا تھا، وہ جو انگریز تھے ان کی اہلیہ نے مجھے گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ لگے کہ میں اس طرح دھاڑے مار کے رو رہا تھا، ان کی اہلیہ دھاڑے مار کے روتی، اس نے اپنی جو چادر تھی وہ چادر نکالی اور اس سے میرا چہرہ بھی صاف کر رہی تھی اور اپنا چہرہ بھی صاف کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کہتی مولانا بس کریں، پردے میں سے کہتی ان کا تو پتہ نہیں، میرے شوہر کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس پیغمبر کی دعائیں ایسی ہیں، اس پیغمبر کی مناجات ایسی ہیں، وہ پیغمبر خود کیسا ہوگا، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس پیغمبر کا خدا کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں جو بات کرنا چاہتا تھا اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ شروع کیا تھا، بات اسی میں پوری ہوگی۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا تھیں۔ مناجات مقبول کی جو منزل نمبر 2، 3 اس کے اندر وہ تمام دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ منزل نمبر 1 میں تو وہ دعائیں ہیں جو قرآن میں صرف قرآن میں، 2، 3 یہ انہی منازل کے اندر تقریباً آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہیں۔ انی باعث الفقیر، انی مضطر، اس طرح کی بہت سی دعائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو حاصل اور نچوڑ تھا تقریباً وہ کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ تعالی سے آخرت کا سوال کیا، اپنے حضور میں کھڑے ہونے کا سوال کیا، اپنے حضور میں پیش ہونے کا سوال کیا۔ اور آپ یقین کریں کہ ہم لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بہت دور۔ اگر کبھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بھی لیتے ہیں تو ہم اللہ سے پیسے مانگتے ہیں، اللہ سے گاڑی مانگتے ہیں، اللہ سے گھر مانگتے ہیں، اللہ سے بچوں کی اچھی تربیت مانگتے ہیں، اللہ سے پیسہ مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، حسن و جمال مانگتے ہیں، مستقبل کی خیر مانگتے ہیں، اپنے وطن کی خیر مانگتے ہیں، بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں، نظام کی بہتری مانگتے ہیں، معیشت کے درست ہونے، یہ مانگتے ہیں اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سے کچھ بھی نہیں مانگا سوائے صحت کے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ، اپنے یہ چیزیں مانگی۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو منافقوں کی دعائیں ہوتی تھیں وہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ بڑا گھر مل جائے، اونچا نام ہو جائے، عزت شہرت مل جائے، یہ چیز اور یہ چیز اور یہ چیز، ہم سب یہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔
میں نہیں کہہ رہی مانگنا منع ہے، یہ مانگیں اللہ سے ضرور اللہ سے مانگیں. ہم نے پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے، عزت کو خدا بنایا ہوا ہے، تعلیم کو خدا بنایا ہوا ہے. اللہ نے پیغمبر کو نبی امی بنا کے بھیجیے کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے، یاد رکھنا. ایجوکیشن تمہارا خدا نہیں ہے، ایجوکیشن تمہاری عزت نہیں ہے. دنیا کے اس وقت جتنے امیر لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کتنے اس میں سے ماسٹرز ہیں. آپ کو کوئی بندہ اس میں ماسٹرز بھی نہیں ملے گا. آپ کو حیرت ہوگی، ماسٹرز بھی نہیں ملے گا. دولت ایجوکیشن کے پیچھے نہیں لگی ہوئی. عزت، نیک نامی، یہ جن چیزوں میں ہم تلاش کر رہے ان چیزوں میں نہیں لگی ہوئی. میں نہیں کہہ رہا ایجوکیشن، میں تو ماڈرن ایجوکیشن کا بہت بڑا حامی ہوں. ٹھیک ہے، میں تو ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں باقاعدہ کہتا ہوں کہ پڑھو سیکھو. خود بھی پڑھتا ہوں، خود بھی جس حد تک ہو اس حد تک معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اویئرنیس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے ایک ذاتی دلچسپی ہے، میں بتا رہا ہوں، میں اس کا مخالف نہیں. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو دوڑ لگی ہے پیسے کے پیچھے، دوڑ لگی ہے مال کے پیچھے. اللہ نے دکھا دیا کہ عزت پیسے کے پیچھے ہوتی تو سب سے زیادہ عزت والا قارون ہوتا. عزت بادشاہت میں ہوتی تو سب سے زیادہ عزت والا نمرود ہوتا. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کون ہے پتا ہے آپ کو؟ نمرود. پہلا بادشاہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، نمرود. دوسرے نمبر پہ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو اتنے بڑے بادشاہ کیا ہے، کیا کتنی عزت ہے ان کی. کیوں زیب بھائی آپ کسی نمرود نامی آدمی کو بھائی بنانا پسند کریں گے؟ آپ کی اولاد ہوگی تو بھائی کا نام نمرود رکھیں گے؟ امرود رکھ لوں گا، نمرود نہیں رکھوں گا. دوستو یہ باتیں ایسی ہیں جی، ہمیں چونکہ نظر آ رہی ہے نا کہ فلاں بندے کے پاس پیسہ ہے تو اس وجہ سے تو ہم اسی پہ یقین کرتے ہیں. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. لفظ یہ سراب ہے، سراب. اس کو لوگ پانی سمجھتے ہیں لیکن یہ دھوکہ ہے. خیر بات میری کافی دور چلے گی. تو بھائی ہم اپنی زندگی میں جو میں بات کر رہا تھا، ہم اپنی زندگی میں ترجیحات دیکھیں. ہم اللہ کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں اور اپنے نفس کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. یہی سیرت کی تعلیم ہے کہ اللہ کے لیے بھی کچھ کرو، اللہ کے لیے بھی کچھ بنو. اللہ کے لیے میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے. میں اور آپ ہم سب اس کا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم ہماری زندگی میں، ہمارے مزاج میں کتنی ہے. اس کی فکر کریں. اس کے لیے جو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ہم ذکر اپنا پابندی سے کریں. اس ذکر سے اندر آگ لگتی ہے، اس ذکر سے اندر تبدیلی آتی ہے. اللہ کو پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کو پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو دنیا نہ ایسے ذلیل ہو کے پیچھے آتی ہے، ایسے ذلیل ہو کے پیچھے. میں نہیں کہتا دین پڑھنے سے، دین میں لگنے سے پیسے آپ کو ملے گا، میں بالکل نہیں کہتا ایسا. مولانا رومی نے حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص ہے وہ سورج کی طرف رخ کر کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا سایہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن اس کا سایہ ہمیشہ اس کے پیچھے رہے گا، کبھی آگے نہیں آ سکے گا. جو بندہ رخ اللہ کی طرف کر لے تو دنیاوی عزت، دنیاوی متاع یہ ساری پیچھے آتی ہے، خود بخود پیچھے آتی ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں دیکھا اور وہ کہنے لگی کہ مجھ سے ابھی تک کسی نے شادی نہیں کی. تو کیوں؟ کہ جو مجھے پانا چاہتا ہے میں اس کو ملتی نہیں ہوں، اور جو مجھ سے بھاگتا ہے میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں، وہ مجھے ملتا نہیں. چنانچہ مولانا رومی نے فرمایا کہ سورج کی طرف پشت کر لو سورج کی طرف اور بھاگنا شروع کر دو. اپنے سائے کو کبھی پکڑ نہیں سکو گے. سایہ تم سے ہمیشہ آگے رہے. سائے کے اوپر لیٹ جاؤ گے، سایہ تم سے تھوڑا سا آگے ہوگا، تم سے پکڑ میں نہیں آئے گا، تمہاری پکڑ میں نہیں آئے گا. تو یہی صرف دنیا کی عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے پشت کر لیں گے.
یقین کرنا کبھی یہ ہاتھ میں نہیں ہوئی. جی فلاں کے ہاتھ میں تو آئی ہوئی ہے، ذرا ان سے جا کے پوچھو کہ کیا ہے، ان سے ذرا جا کے پوچھو کہ کیسی چیز ہے. اس کو بھی بہت سی حکایات میں، بہت سے واقعات میں سمجھا ہے، لیکن میں بس اتنا ہی رکھوں گا، اتنا ہی سمجھوں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ میرے دل میں اتار دے، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے. دوستو، ہم اپنی سوچوں کا محور دنیا کی عزت، دنیا کی دولت اور پیسے کو نہ بنائیں. سوچ کا محور وہ بنائیں، اپنے نظریات کا مرکز وہ بنائیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. کہ کچھ دیر بیٹھ کے سوچیں کہ آیا ہم ایک کامیاب زندگی جیسے ہمارے آقا کی زندگی تھی ویسے گزار رہے ہیں یا نہیں. یہ دنیاوی لوگوں کو مت دیکھیں، دنیاوی عزت داروں کو، دنیاوی دینداروں کو بھی مت دیکھیں، عزت داروں کو مت دیکھیں. دیکھیں کہ میں اس نظریے پر ہوں جس نظریے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی اس کی بات ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کو مجھے کچھ اور کرنی تھی لیکن میں کافی دور نکل گیا. بہرحال آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، بیٹھ جانے کو، اس وقت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وافرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کے دلوں میں اتار دیجیے. اللہ دین کی اہمیت ہم سب کے دلوں میں بٹھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت کا شوق، آپ سے تعلق، آپ کی یاری فداکاری ہم سب کے دلوں میں بٹھا دیجیے، ہم سب کے دلوں میں جما دیجیے. یا اللہ یہ جو بھی ساتھی آئے ہیں ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. ان کے بیٹھ جانے کو قبول فرمائیے. ان کے ایک ایک قدم کو میری ان سب کی نجات کا باعث بنائیے. جتنا سفر کر کے آئے ہیں ان کے آنے کو، بیٹھ جانے کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اس بیٹھک کی برکت سے، اس جگہ بیٹھنے کی برکت سے ہمارے تمام گناہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، جان بوجھ کے کیا ہوں، انجانے میں کیا ہوں، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ غفلت جو ہمارے سروں پہ ایک سوار ہو چکی ہے، اللہ ہمیں اس غفلت سے بچا لیجیے. اللہ یہ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، موبائل فون کا فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے، میڈیا کا فتنہ ہے، ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے دے دیجیے، مانگنا نہیں آتا بن مانگے دے دیجیے. ہم آپ کے تعلق کے قابل نہیں ہیں، لیکن آپ کے صحابی نے کہا تھا نا کہ میں گناہ کرنا چاہوں گریبان سے پکڑ کے مجھے وہاں سے نکال دیجیے. ہم گناہ کرنا چاہیں آپ کے گریبان سے پکڑ کے ہمیں گناہوں سے نکال دیجیے. ہر مسلمان کی، میری، ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنا قرب، اپنی محبت، اپنی پیاس، اپنی مٹھاس، اپنا تعلق ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اپنے تعلق کی بھیک ہم سب کو عطا فرمائیے. یہ لوگ تیرا نام سننے آتے ہیں، ان کے نام کی برکت سے اللہ میرے دل میں اپنے نام کا چراغ جلا دیجیے. اللہ ہم سب کو قبول فرما دیجیے. ان لوگوں کے بیٹھنے کی برکت سے، ان کے آنے کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. میں محمد صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اے اللہ جو لوگ بھی جس بیماری میں، مرض میں مبتلا ہے سب کو شفا کلی، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہمارے خالد بھائی، ڈاکٹر خالد بھائی، خالد محسن بھائی، ہمارے نعمان بھائی، اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے. حسر بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. یہاں پر اور جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں سنتے ہیں، جن کے دلوں میں جو جو جائز خواہشات ہیں اللہ
سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل سے کرم سے پورا فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. الحمد لله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا